بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وفي وسط الجنة وفي غرف الجنة لمن آمن بي وأسلم وهاجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محرم الحرام کا مہینہ ہمیں جن چیزوں کی یاد دلاتا ہے ان میں سے ایک ہجرت مدینہ بھی ہے. قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت ہی اسلام اور دین کی اشاعت کا ذریعہ اور اساس بنی ہے. قرآن کریم ہمیں ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. پہلے آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کر عراق کی طرف گئے، اور پھر دوبارہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے شام اور فلسطین کی طرف گئے، اور پھر بیت اللہ کی طرف گئے، مکہ مکرمہ کی طرف گئے جہاں سے بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی. حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی. آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر سدوم کی طرف چلے گئے، وہاں جا کر لوگوں پر محنت کی، انہیں دعوت دی. اور انبیاء کرام کی زندگیوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے کہ آپ نے مصر کو چھوڑا، مدین کی طرف ہجرت کی، پھر مدین سے واپس مصر کے اندر آئے، پھر یہاں سے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی. تو ہر نبی نے ہجرت کی ہے، اور ہر نبی نے اپنے گھر بار، وطن، جائیداد، کاروبار، مال، رشتہ دار، خاندان، ان چیزوں کی قربانی دی ہے. اور اس قربانی کے نتیجے میں اسلام پھیلا ہے، اسلام بڑا ہے. اور پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی بھی ایک بڑی جماعت تھی جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. اور ان مہاجرین کے فضائل اور ان کی خوبیوں اور ان کے وصف پر قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مہاجر جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھے، جنہوں نے ہجرت کی، جو مہاجرین میں سے تھے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مہاجرین میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس کے اندر نفاق یا منافقت کا کوئی شائبہ ہو. قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 86 مکی صورتیں، اور ان مکی صورتوں میں کسی ایک جگہ بھی منافقین کا ذکر نہیں ملتا. منافقین کا ذکر ملتا ہے مدنی صورتوں کے اندر. تو جتنے لوگ مہاجر تھے، جنہوں نے ہجرت کی، چاہے وہ مرد تھے چاہے وہ عورتیں تھیں، یہ سارے کے سارے پکے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کے لیے ماریں کھائیں، اسلام کے لیے اپنے گھر بار اور وطن اور اپنی جائیداد کی، خاندان کی، رشتہ داروں کی، ہر چیز کی قربانی دی. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کے اندر ان کے بہت سے فضائل ذکر کیے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے کے اندر تکالیف دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا، جہاد کیا، ان سے لڑائی کی گئی. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اور میں انہیں ان باغات میں، ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس اس سے بڑا اجر ہے، اس سے حسین ہے، اس سے خوبصورت ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اپنا مال بھی لگایا، اپنی جان بھی لگائی، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور فرمایا یہی حقیقی کامیاب ہونے والے ہیں، اصل کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جنہوں نے ظلم، تکالیف، حالات اور مشقت اور مصائب کو سہنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں بھی انہیں بہترین ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا اجر بہت عظیم ہے۔ قرآن کریم ان صحابہ کی خصوصی تعریف کرتا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ فقراء مہاجرین جنہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور وہ نکل گئے، انہوں نے اس قربانی کو برداشت کر لیا، انہوں نے اس قربانی کو اللہ کے لیے برداشت کر لیا، گھر بھی چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اپنی جائیداد بھی چھوڑ دی، کاروبار بھی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ وہ گھر چھوڑنے سے راضی ہوتا ہے تو گھر چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑنے سے راضی ہوتا ہے تو انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کی زندگی کا مقصد پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، یہ 2 4 5 6 بچے نہیں تھے، اپنی یہ چھوٹی سی زندگی نہیں تھی، کیا تھا؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی لگا دوں، اللہ کے رسول کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی لگا دوں۔ تو فرمایا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، یہ تعریف کے مستحق ہیں، یہ تعریف کے قابل ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا گولڈ میڈل لینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں لوگ، ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، ایک ڈگری کیا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے لیے 16 سال 18 سال انسان کھپا دیتا ہے، اور اس کے بعد نوکری ملے نہ ملے، فائدہ ہو نہ ہو، انسان کو آگے زندگی میں سکھ ملے نہ ملے، کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ اللہ کے دیے ہوئے اعزاز ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے اندر سے کھوٹ نکل گیا، یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے تجارت کی اور اس تجارت کے اندر کامیاب ہوئے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جو اللہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے بہت سے راستے پیدا کرتے ہیں۔ جو ہجرت کے لیے نکلا اور راستے کے اندر شہید ہو گیا، اپنی روح اس نے اللہ کے حوالے کر دی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اب وہ اپنے حساب سے کیسے دے گا؟ بغیر حساب کے دے گا، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، جن پر حالات سخت ہو گئے، جو جبر کے اندر، تشدد کے اندر وقت گزارتے رہے، اسلام کو پھر بھی نہیں چھوڑا، ایمان کو پھر بھی نہیں چھوڑا، حالات کو برداشت کر لیا، مصائب کو برداشت کر لیا۔ اور کیسے زبردست حالات تھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا جو مالک تھا وہ مجھے جلتے کوئلوں پہ لٹا دیا کرتا تھا، اور وہ جلتے کوئلے میرے جسم کی چربی کے پگھلنے سے بجھا کرتے تھے۔ کہتا تھا اسلام چھوڑ دے، میں کہتا تھا نہیں، یہ نہیں چھوڑنا، اور جو کہتا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار۔ آج میں اور آپ سوچیں ہم اسلام کے لیے کیا قربانی دیتے، اسلام کی پھر قدر بھی انہوں نے کی جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی۔
مجھے اور آپ کو قدر ہے اپنے گھر کی، اپنی فیکٹری کی، اپنے کاروبار کی، اپنے بزنس کی، اپنے دفتر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا مال بھی، جان بھی، وقت بھی، صلاحیت بھی، خون پسینہ ایک کر کے کہاں لگایا؟ گھر پہ لگایا، دفتر پہ لگایا، فیکٹری پہ لگایا، آفس پہ لگایا، اس لیے اس کی قدر ہے، اس کا نقصان نہیں برداشت کرتے۔ تو صحابہ نے یہ سب کچھ کہاں لگایا؟ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لگایا۔ انہوں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اسلام کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کاروبار بھی کیا، انہوں نے تجارت بھی کی، انہوں نے ملازمت بھی کی، انہوں نے لین دین بھی کیا، دنیا کی زندگی بھی گزاری، بچوں کی تربیت بھی کی، سب کچھ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ دین میں تو اس بات کی گنجائش ہی نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ آئے، ایک حضرت علی المرتضیٰ، ایک حضرت عثمان بن مظعون، اور تیسرے تھے حضرت عبداللہ بن عمر یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں، گھر کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ گھر میں یہ عبادت کرتے ہیں، یہ معمولات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، آپ کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، تو اگر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کیسے نجات ملے گی؟ تو ایک نے کہا کہ آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ساری رات تہجد پڑھوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک تیسرے صحابی نے عہد کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی بغیر شادی کے اللہ کی عبادت میں گزار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے، تو آپ نے کہا تم یہ کہتے ہو، تم نے یہ عہد کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا غور سے سنو، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، تم سے زیادہ تقوی بھی رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو نہیں اپنایا، اسے اعراض کیا، اس سے منہ موڑ لیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو دین ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں اور سادھوؤں کی طرح جنگلوں کے اندر نکل جائے، نہیں، دین کہتا ہے کہ جن حالات کے اندر بھی ہو، جس طرز زندگی کے اندر بھی ہو، جیسا بھی تمہارا لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو، کچھ آگے کر لو، کچھ پیچھے کر لو، دین کے مطالبے پورے ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے صحابہ کو بڑے فضائل بھی سنائے، ان مہاجرین کے بہت سے فضائل آپ نے سنائے۔ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور پھر اس نے ہجرت کی اور راہ خدا کے اندر جہاد کیا، آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں، جنت کے درمیان کے بالا خانوں میں، اور جنت کے نچلے بالا خانوں میں، تینوں میں اسے ایک ایک جنت لے کے دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے لوگ جو جنت میں جائیں گے پتہ ہے کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ دی، اور جنت کے دروازے پہ جائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پوچھا جائے گا کون؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ جو مہاجرین تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو وہ پوچھیں گے حساب ہو گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارا کس چیز کا حساب، ہم نے تو ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر مارے کھائی ہیں، ساری زندگی ہم نے تلوار اپنے کندھے پہ رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا ہے، لڑا ہے۔ تو جب فرشتے یہ سنیں گے تو جنت کا ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عام لوگوں سے 40 سال پہلے یہ جنت میں جا کے آرام سے سو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کے فقراء مہاجرین باقی لوگوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لٹایا، سب کچھ قربان کر دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے کوئی بھی چیز آڑے نہیں آئی، کوئی بھی چیز بڑی نہیں لگی۔ انہوں نے ہر چیز کی ایک ایک کر کے قربانی دے دی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ آج انسان بھی قربانی دیتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، لیکن رشوت میں، ناجائز کاموں میں۔ انسان بھی اپنا سارا مال قربان کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ کڈنی کے لیے، جگر کے لیے، اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے، کینسر کا علاج کرانے کے لیے۔ کیا نہیں کرتے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سامنے جو ان امراض کی وجہ سے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا بیٹھے، لیکن اللہ کا حکم، شفا بھی نہ ملی، زندگی بھی نہ ملی، صحت بھی نہ ملی۔ تو پیسہ تو آج بھی لگاتے ہیں، پیسہ تو آج بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ خرچ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، وہ خرچ کرتے تھے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ خرچ کرتے تھے دین کے تقاضوں کے لیے۔ ہم خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت میں، اپنی مجبوری میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے چہرے کا نور ایسے ہوگا جیسے چمکتا ہوا سورج۔ تو آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار، کاروبار، جائیداد، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی تھی۔ ان کے چہرے کا نور قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے چمکتا ہوا سورج۔ ہجرت تو آج بھی کرتے ہیں، لیکن ہجرت کیسی ہے؟ ماں باپ کو، گھر بار کو، اپنے ملک اور وطن کو چھوڑتے ہیں کاروبار کے لیے۔ کوئی سعودیہ چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی قطر چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی 6 سال کے لیے چلا گیا، کوئی 8 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی ایسا گیا کہ پلٹ کے صرف اس کا تابوت ہی آیا، اس کی لاش ہی آئی۔ وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے۔ دین منع نہیں کرتا، دین نہیں منع کرتا، لیکن دین کہتے ہیں ترجیحات کو بھی تو دیکھو، صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہجرت کا تم سے مطالبہ ہی نہیں جو صحابہ نے کی، تم سے مطالبہ ہے ایک چھوٹی قربانی کا۔ تو آج ہمارے بہن بھائی رشتہ دار یہ بھی ہجرت کرتے ہیں، یہ بھی اپنا ملک، اپنا وطن، یہاں کی راحت، یہاں کے مزے، عیش و عشرت چھوڑتے ہیں۔ کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ انہوں نے چھوڑے کس لیے؟ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا کہ اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ مومن پر سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر یہ نہیں کسی جگہ رہ کے ہو رہا تو حکم ہے علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ یا عبادی ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اللہ فرماتے ہیں میری زمین بڑی کشادہ ہے، جاؤ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکو۔ فإیایا فاعبدون، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، احکامات صرف اللہ رب العزت کے پورے کیے جائیں۔ اور 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے جو حالات مکہ مکرمہ کے اندر دیکھے، انتہائی مشکلات، جہاں سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، 3 سال شیب ابی طالب کے اندر قید ہو کے رہ گئے، نہ کوئی ان سے رشتہ کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا، اور نہ ہی یہ باہر نکل کے کسی سے کچھ خرید سکتے ہیں۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول بھی، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، اور آپ کے ساتھ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے بھی، مرد بھی عورتیں بھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہی 3 سالوں کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، تو ایک چمڑا، ایک کھال کا ٹکڑا کہیں سے مل گیا، اس کو پانی میں ڈال کے ابال کے کھا لیا۔ ایسے حالات دیکھیں، لیکن سمجھوتا نہیں کیا، دین نہیں چھوڑا۔ ایسے مشکل حالات تھے، ایسی مجبوری تھی۔ تو میرے اور آپ پر تو ایسے حالات نہیں ہیں،
پھر بھی ہمارے سامنے بے شمار عذر ہیں، بے شمار بہانے ہیں۔ سر درد ہے، یہ ایک بہانہ ہے، دفتر کا ٹائم ایسا ہے، یہ ایک بہانہ ہے، کالج اور یونیورسٹی کے پیریڈ ان کی ٹائمنگ ایسی ہے، یہ ایک بہانہ ہے، اور تو اور جمعے کی نماز بھی گئی، نیند نہیں پوری ہوتی، یہ ایک بہانہ ہے، تھکاوٹ ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بہانوں پر جب ہم اللہ کے دین کو قربان کر دیتے ہیں، اسے ٹھوکر لگا کے اپنے راحت آرام کو جب ہم آگے کر لیتے ہیں، تو میں اور آپ کس درجے کے ایمان والے ہیں؟ رشتہ داروں کے دباؤ سے، فیملی کے دباؤ سے، دوستوں کے دباؤ سے اللہ کی نافرمانی کر دی، اس کے رسول کی سنت کو سائڈ پہ کر دیا، تو میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اور جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی نسبت سے ہمارے نام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، حسن، حسین، فاطمہ، عائشہ، زینب، یہ جن نسبتوں سے نام ہیں وہ کیسے تھے؟ تو میرے اور آپ سے بھی دین قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے ایسے حالات صحابہ نے دیکھے، تپتی ریت پہ انہیں لٹا دیا جاتا، لیکن انہوں نے مجبوری کی حالت میں بھی کلمہ کفر نہیں کہا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہو، کسے فورس کر دیا گیا ہے، دل کے اندر ایمان موجود ہے، اور وہ اوپر اوپر سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے آج سے میں کافر ہوں، آج سے میں عیسائی ہوں، آج سے میں یہودی ہوں، وہ اوپر اوپر سے کہہ دے، اسلام کہتے ہیں اجازت ہے، گنجائش ہے۔ لیکن صحابہ نے اوپر اوپر سے بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا نہیں، یہی تو وقت ہے اپنے رب کو ہم دکھائیں کہ ہم تیرے ساتھ مخلص ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا کچھ تجارت کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مال، جان، کاروبار سب کچھ بیچ دیا، اور لینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا مال بھی اور ان کی جان کو بھی خرید لیا ہے۔ اللہ خریدار ہے، کس کے عوض؟ جنت کے عوض، جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ۔ آپ نے فرمایا دنیا دن بدن پیٹ پھیر کے پیچھے جا رہی ہے، اور آخرت دن بدن قریب آ رہی۔ ہر آنے والے دن انسان کو قبر کے قریب کر رہا ہے، حشر کے قریب کر رہا ہے، موت کے قریب کر رہا ہے، اور دنیا دور ہوتی چلی جا رہی۔ آپ نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ آپ نے فرمایا کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ دین کے بیٹے ہیں، کچھ دنیا والے ہیں، کچھ دین والے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ آپ نے فرمایا آخرت کے بیٹے بننا، آخرت والے بننا، دنیا والے نہ بننا۔ اور یہ دنیا داری اور دینداری کیا ہے؟ اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ان کو پورا کرنے میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، تو یہ آخرت والا ہے۔ اب وہ کاروبار کرے، اب وہ فیکٹری چلائے، اب وہ مل چلائے، اب وہ تعلیم حاصل کرے، اب وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اب وہ سیاستدان بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، جو کچھ بھی بن جائے، یہ دیندار ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں پہ، فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ میرا بینیفٹ کہاں پہ، پروفٹ کیسے زیادہ ملے گا، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس میں دین کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ دنیا دار ہے، یہ ریڑھی لگا لے تب بھی برباد، دنیا آخرت کا خسارہ، یہ مل لگا لے تب بھی برباد، دنیا آخرت کا خسارہ، اس کے پاس ساری دنیا ہو تو بھی برباد، اس کے پاس کچھ نہ ہو تو بھی برباد۔ کیوں؟ اس کی ترجیحات میں آخرت ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم۔ آپ نے فرمایا جو آدمی درہم کا غلام ہے، جو آدمی درہم کا بندہ ہے،
دینار کا بندہ ہے، روپے کا بندہ ہے، ڈالر کا بندہ ہے، ریال کا بندہ ہے، آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو، اس کا ناس ہو۔ اور آپ نے اس کی نشانی کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا کہ پیسہ آئے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کی ساری سوچ صرف پیسے تک ہے، اس سے آگے سوچ ہی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے پاس نہ ہو تو اسے دل کا دورہ پڑ جائے، وہ اس کے پاس نہ آئے تو وہ پریشان ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو میری بد دعا ہے وہ بھی نہ نکلے۔ یہ فرق ہے دنیا دار کا، دین دار کا، یہ فرق ہے دنیا والے کا اور آخرت والے کا۔ تو صحابہ نے قربانی دے دی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ بڑے بڑے اعزاز عطا کی، زندگی ان کی بھی کٹ گئی، زندگی ہماری بھی کٹتی چلی جا رہی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو مہاجرین میں سے اول تھے، جو انصار میں تھے اول تھے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنت کے باغات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ انسان ساری زندگی لگا کے گھر بناتا ہے، ابھی وہ گھر بنا کے مکمل کر کے فارغ نہیں ہوتا کہ جو کچھ اس نے گھر میں لگایا اس سے کہیں بہتر مٹیریل، اس سے کہیں بہتر چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں انسان کو وہ ملے گا جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، کسی دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں آیا کہ وہ کیسا ہوگا۔ صحابہ کرام نے حالات برداشت کیے، 13 سال تک ان مشکلات کا سامنا کیا، لیکن دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ تو آج مجھ سے اور آپ سے بھی بیائی نہیں یہی مطالبہ ہے کہ دین کے معاملے میں سمجھوتا نہ کرو۔ ہمارا دین تو بڑا آسان ہے، ہمارا دین بڑا آسان ہے، ہمیں کوئی روکنے والے کافر نہیں ہیں، ہمیں کوئی روکنے والے مشرک نہیں ہیں، مسجد سے روکنے والے کوئی نہیں ہے۔ ہمارا تو ملک ہی اسلامی ملک ہے، لیکن خرابی کا ہے، خرابی میرے اور آپ کے اندر آ گئی ہے، خرابی میرے اور آپ کے اندر آ گئی، یہ بیماری میرے اور آپ کے اندر ہے۔ جب تک اسے اندر سے نہیں نکالیں گے تو اس اسلامی ملک کا مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ اسلامی ملک ہوگا لیکن اس میں کام سارے وہ ہوں گے جو غیر مسلم ممالک میں بھی نہیں ہوتے۔ تو مجھ سے اور آپ سے اللہ رب العزت کا تقاضا یہی ہے، مجھ سے اور آپ سے مطالبہ یہی ہے کہ آخرت والے بنو، دین کے لیے کچھ قربانی دو، کچھ برداشت کرو، کچھ آگے پیچھے کرو۔ اگر یہ کر جاتے ہو تو اتنی تھوڑی سی قربانی پر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، آپ نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے جو اس کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی۔ یہ ہجرت میرے اور آپ کے لیے، جس کو اللہ نے منع کر دیا، جس کو اس کے رسول نے منع کر دیا، اس کو میں اور آپ ترک کر دیں، چھوڑ دیں، یہ میرے اور آپ کی ہجرت ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے۔ ہم سے وہ مہاجرین صحابہ والا مطالبہ نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دو، رشتہ دار چھوڑ دو، پراپرٹی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ کاروبار حلال ہو۔ ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو۔ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرو، ان میں توازن رکھو، اور اس توازن کو لے کر زندگی گزارو، زندگی تب بھی گزر جائے گی۔ ترجیحات میں آخرت کو دوسرے نمبر پر، دنیا کو پہلے نمبر پہ کر دو، زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ آج ماں باپ کو یہ چیز سوچنے کی ہے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ماں باپ کتنے پریشان ہیں، اسکول نہیں کھل رہے، کالجز نہیں کھل رہی، یونیورسٹیاں نہیں کھل رہی، سال ضائع ہو گیا،
سال برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن ان 4 مہینوں میں کیا ہم نے یہ فکر کی کہ میری اولاد نمازی نہیں بن سکی؟ نہ اس نے کالج جانا تھا، نہ اس نے یونیورسٹی جانا تھا، نہ اس نے سکول جانا تھا۔ ان 4 مہینوں میں یہ فکر کسی باپ کے اور کسی ماں کے دل میں نہیں جاگی میرا بیٹا قرآن ایک دفعہ ریوائز کر لے، 15 سال پہلے پڑھا تھا، کوئی قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ پیٹرول 1 روپے مہنگا ہو جائے تو ہم چیخنے لگتے ہیں، نماز چھوٹ جائے فرق ہی کوئی نہیں، ساری زندگی نہ پڑھیں فرق ہی کوئی نہیں۔ تو جب 1-2 روپے چیز کے مہنگا اور سستا ہونے کا ہمیں دکھ ہے اور نماز کے چھوٹ جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے چھوٹ جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے، دین کے مٹنے کا کوئی دکھ نہیں ہے، تو پھر یہ بات کیا فیصلہ کرتی ہے؟ ہم دنیا والے ہیں یا دین والے ہیں؟ دنیا دار ہیں یا دین دار ہیں؟ تو اللہ کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ یہی ہے کہ دیندار بنو، آخرت والے بنو۔ جب تک سانس ہے یہ مہلت ہے اور یہ میرے اور آپ کے پاس ہے، آئیے آج سے یہ عہد کریں، آج سے یہ عزم کریں کہ ہم دین کے لیے جو چھوٹی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے۔